الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، بجائے پدر میرے بزرگ عالی مرتبت جناب مختوم سید خادم حسین شاہ صاحب قبلہ اور ان کے عظیم عزادار خانوادے کی جانب سے برادر عزیز سید محسن نقوی صاحب کے زیر اہتمام و انتظام ہاں محسن نقوی کہہ رہے ہیں مصرع مکمل کرو، بہٹ ٹوٹ گئی، جان سے زیادہ عزیز میری جان محسن نقوی کی جانب سے یہ الحمدللہ عظیم الشان باوقار اور سرزمین پاکستان کی سب سے بڑی مجالس اپنے 50ویں کامیاب ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کہ الحمدللہ یہ اجلاس 50واں اجلاس ہے ذکر حسین کا، 50 برس ہو گئے اس تسلسل کو بلا فصل قائم ہوئے، کوئی وقفہ درمیان میں نہیں، الحمدللہ کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں، 50 برس سے مسلسل ذکر حسین اسی آستانے میں، اسی بارگاہ میں، اسی شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک منعقد ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد بھی یہ سوچنا کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے، بہت توجہ، بڑی ذرا سی ابتدا میں توجہ، اس کے بعد بھی اس مسئلے پر سوچنا، غور کرنا، وقت ضائع کرنا کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ میرے بھائی کو میری جان پر بھی حق ہے، میرے ذہن پر بھی حق ہے،
میری زبان پر بھی حق ہے، میرے دل و دماغ پر بھی حق ہے محسن نقوی کو، لیکن اتنی بات میں آغاز کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے کہ میرے بھائی، کفر اور ایمان کا مسئلہ تو اس دور میں ہے ہی نہیں، نہ اس دور میں کوئی کافر ہے نہ اس دور میں کوئی مسلمان ہے۔ بڑی توجہ، خدا کی قسم اس دور میں اس روئے زمین پر کوئی کافر نہیں، اور خدا کی قسم اس دور میں اس روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔ ایک ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کی آبادی کا علم رکھنے کے باوجود میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے۔ کوئی کافر نہیں، ایک بھی کافر نہیں ہے۔ سناٹے والی بات ہے، الجھی باتیں کرنے کے ہم عادی ہیں، اور الحمدللہ آپ اپنی ذہنی توانائیوں کو اس معراج پر لے جائیں گے جہاں اس گفتگو کے معیار کو آل محمد کے صدقے میں جانا چاہیے، اس دربار آل محمد سے۔ اگر مولا نے مدد کی، ذرا سی توجہ میں ضرور چاہوں گا، اور یہ بات میں اپنے اعتماد کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ عالم اسلام تک میرا یہ پیغام پہنچے کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بھی مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں مسلمان نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسلمان نہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں مسلمان نہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، عید الاضحیٰ منائیں گے مسلمان نہیں، قربانی دیں گے مسلمان نہیں، حج کریں گے مسلمان نہیں، طواف کریں گے مسلمان نہیں۔ ہاں میں مکمل توجہ چاہتا ہوں، داد نہیں چاہتا، اس لیے کہ I just want to convey an important message for my new generation۔ اس نئی نسل کے لیے مجھے ایک پیغام دینا ہے، اور جس مرحلے پر بھی میں یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گیا وہیں گفتگو ختم کر دوں گا۔ کاش مولا یہ طاقت اور یہ صلاحیت دے، اور قبلہ خادم حسین شاہ صاحب سے میں دعا کا طالب ہوں، خصوصاً اور اپنے سارے بزرگوں سے، کہ میں یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت مولا مجھے عطا کرے۔ نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، روزے رکھتے ہیں مسلمان نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان نہیں، قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، قرآن کی قسم۔ اور ان مسلمانوں میں ایک بھی کافر نہیں، قرآن کی قسم۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اطمینان سے سو بھی لیں، اطمینان سے خاموش بھی ہو جائیں، اطمینان سے، یہی تو ان مجلسوں میں دولت یقین تقسیم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی قیامت کا جملہ بول رہا ہوں لیکن چہرے میں شادابی ہے میرے مجمع کے، کہیں شک نہیں گزر رہا، کسی پیشانی پر شکن نہیں ہے، کہیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ مجمع مطمئن ہے کہ ذاکر کسی صحابی کا نہیں ہے بلکہ علی کا ہے۔ تو ہے نا، سوچو اتنی بڑی بات تو یا علی یا علی نہیں، مجھے کھڑا ہو جانا
کو سلامت رکھے۔ عرفان حیدر عابدی کا یہ پیغام ذکر حسین کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر پورے عالم اسلام کو جانا چاہیے کہ میں نے قرآن اٹھا کر اعلان کیا ہے کہ 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ایک بھی نہیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے والے ہیں جو تفصیل میں نے بتائی، لیکن مسلمان ایک بھی نہیں۔ اور ان 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں خدا کی قسم کافر ایک بھی نہیں۔ دونوں باتیں اپنی جگہ اٹل اور قسم کھانے کی منزل پر ہیں، اور میں اس کا ثبوت دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہی ثبوت آج کا پیغام ہوگا۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کا نام مسلمان نہیں، محمد رسول اللہ کہنے کا نام مسلمان نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا نام مسلمان نہیں، حج کرنے کا نام مسلمان نہیں، روزہ رکھنے کا نام مسلمان نہیں۔ ان تمام باتوں سے کے اقرار سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو سن 61 ہجری میں اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ سوچو، بہت دور کا سفر کراؤں گا، تاریخ کے تھارے پر لے کر چلوں گا انشاءاللہ۔ مسلمان تو اسلام سے ہے نا، بات صرف اتنا کہنا ہے، اسلام ہے تو مسلمان ہے نا، اسلام سے مسلمان ہوا نا، مسلمان سے تو اسلام نہیں ہوا۔ اس مرتبہ کو سمجھنے دوستوں ذرا سا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو انتظار کی، نتیجہ دینے میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں، لیکن اسلام سے مسلمان ہے، مسلمان سے تو اسلام نہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے جو اسلام دیا تھا فاران کی چوٹیوں سے، اس اسلام کا انکار تو شام کے تخت پر بیٹھنے والے یزید نے اسی وقت کر دیا تھا، یہ شعر پڑھ کر کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی۔ اب یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک سربراہ مملکت۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ ایک صحابی کا بیٹا۔ یا علی یا علی یا علی، جاگتے جائیں جاگتے جائیں۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ کوئی نبی نہیں تھا۔ خدا کا انکار، رسول کا انکار، وحی کا انکار، اور وہ اعلان کر رہا ہے، اور سارے اللہ رسول اور قرآن کو ماننے والے چپ۔ گردن کٹوا دوں ابھی اگر ایک آواز بتاؤ کہ یزید کے اس نعرے کے خلاف ایک کلمہ پڑھنے والے نے آواز اٹھائی۔ پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ سارا عالم اسلام 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی سلطنت کا بے لگام بنی امیہ کا آوارہ لڑکا تخت شام پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا۔ اب اگر اس اعلان کے بعد پورا عالم اسلام چیخ اٹھتا تو میں کہتا کہ آج بھی سب مسلمان ہیں، لیکن کوئی نہیں چیخا۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں تھا، سب نبی والے چپ۔ یا علی مولا ذرا سا انہیں بیدار کر۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی قرآن نہیں آیا، سارے حفاظ قرآن چپ۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، سارے صحابی تابعی اور صحابی سادے چپ۔ نہ کوئی مکے سے آواز اٹھتی ہے
نہ مدینے سے آواز اٹھتی ہے، نہ بصرے سے آواز اٹھتی ہے، نہ شام سے آواز اٹھتی ہے، نہ یمن سے آواز اٹھتی ہے، مملکت کے کسی گوشے سے کسی کی آواز نہیں آ رہی، سب چپ ہیں۔ چپ کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس وقت تک 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی سلطنت میں جتنے مسلمان تھے انہوں نے خاموش رہ کر اقرار کر لیا نا کہ کوئی نبی نہیں تھا۔ توجہ، میں ایک عجیب رخ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اقرار کیا نا کہ کوئی نبی نہیں تھا، ان کی خاموشی نے اعلان کر دیا نا کہ کوئی قرآن نہیں تھا، تو چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر بادشاہ کے اعلان بغاوت پر چپ رہ کر 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں بسنے والے مسلمانوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی، کوئی نبی نہیں تھا۔ تو جو دین، جو اسلام ہیرا کی چوٹیوں سے چلا تھا، مکے کی وادیوں اور مدینے کے صحراؤں تک پہنچا تھا رسول اللہ کے ذریعے سے، اور اس ذریعے سے جتنے مسلمان ہوئے تھے، بڑی توجہ، وہ جب انکار نبوت اور انکار قرآن پر چپ ہو گئے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ جتنے خاموش تھے سب دائرہ اسلام سے باہر۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ جب سارا زمانہ گنگ تھا، ہر ایک کے منہ پر تالے پڑے ہوئے تھے یزیدی دہشت گردی کے، سب چپ، ایک بولا، ایک تڑپا، ایک چیخا، صرف ایک، دی اونلی ون، صرف ایک، جیسا کہ لکھا میرے بھائی نے، بکھر رہے تھے یہ سجدے، سمر گئے سجدے، نبی کے چین سے پہلے، نبی کے چین کے بعد، یہ دین مر بھی چکا تھا۔ تو جب دین ہی مر گیا تھا تو مسلمان کہاں زندہ ہے؟ یا اللہ یا اللہ، یہ محسن نقوی نے کہا نا کہ یہ دین مر بھی چکا تھا۔ کیسے مرا تھا یہ دین؟ جب یزید نے، بادشاہ نے کہا کہ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، تو یہ دین مر گیا تھا۔ لیکن جب اس دین کے وارث نے اٹھ کر یزید کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے ان کے سینے پر گھٹنا رکھ کر کہا، یزید تجھے کس ولد الحرام نے یہ خبر دے دی ہے کہ نبی لاوارث ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اب سن رہے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا ہے نا کہیں بھی فیصلہ کر دوں گا، مولا سلامت رکھے، کہیں بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے آمادہ رہے کسی بھی جملے پر۔ تجھے کس مجہول النسب نے یہ سمجھا دیا کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو نے لاوارث سمجھ کر نبی کا انکار کیا ہے، انہی کے سلسلے کا آخری تو ہے نا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا؟ تجھے کس نے یہ خبر دی کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا؟ نبی کا وارث زندہ ہے۔ ہم کربلا میں آ کر بتائیں گے کہ نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور کربلا میں اپنے خون سے حسین نے جب لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساری کائنات کے ذہین ترین اولیاء اللہ کو بھی چیخ کر کہنا پڑا کہ حقا کہ بنائے لا الہ۔ اب دیکھتے جائیں، ایک عجیب مشکل ترین موضوع میں نے اختیار کیا ہے، لیکن ایک تاریخی نتیجہ پہلے جملے پر جو میں نے چیلنج کیا ہے، اس جملے پر میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا کہ لکھنا پڑا کہ بنا لا الہ حسین ہے،
کیوں؟ بنا لا الہ تو آدم ہے، سب سے پہلے زمین پر لا الہ کی بنیاد تو آدم نے ڈالی، نوح نے ڈالی، شیش نے بنیاد ڈالی، ابراہیم نے بنیاد ڈالی، اسماعیل نے بنیاد ڈالی، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کو بنا الہ الہ کسی نے کیوں نہیں کہا؟ حسین کو کیوں بنا الہ الہ کہا؟ حسین کو بنا الہ الہ اس لیے کہا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر جو لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، معاویہ کے بیٹے یزید نے اسے علن اعلان جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور جب 1.25 نبیوں کی نبوتوں کے تاج لرز رہے تھے خاتم الانبیاء سمیت، تو فاطمہ کا بیٹا یا علی مولا تمہیں سلامت رکھے، تو فاطمہ کا بیٹا اپنے سر کا تاج لے کر نوکے نیزہ کی بلندی پر آیا، اور اس سر کی قیمت مسئلہ بیعت کا نہیں تھا، مصائب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخی حوالے سے ایک عجیب منزل دے رہا ہوں آپ کو، اس مسئلہ بیعت کا بھی نہیں تھا۔ سر کی قیمت کیا تھی کہ ایک حسین کے سر پر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کے نبوتوں کے سر ٹکے ہوئے تھے، 1.25 نبیوں کی نبوتوں کے تاج حسین کے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ سر اگر جھک جائے، یہ سر اس انداز سے دیکھیں، یہ سر اگر جھک جائے تو آدم کا سر گرے، نوح کا سر جھکے، ابراہیم کا سر جھکے، اسماعیل کا سر جھکے، محمد مصطفیٰ کا سر جھکے، 1,24,000 پیغمبر حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں حسین جواب کیا دیتا ہے۔ اور چونکہ خاتم النبیین کی نبوت کا انکار تھا نا، تو آپ کے بعد تو دین مکمل ہو گیا تھا، نبوت تمام ہو گئی تھی، وہی آنا بند ہو گئی تھی، اب تو کسی نبی کو نہیں آنا نا، تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جو دین آیا تھا اس کا انکار تو کربلا میں ہو گیا تھا۔ حسین درمیان میں آیا، 72 سروں کے مینار پر 1.25 نبیوں کی نبوتوں کے تاج سجا کر یزید اور یزیدیت کو قیامت تک واصل جہنم کر دیا۔ تو اب مجھے کہنے دو اس لاکھوں کے مجمع میں کہ اس پوری دھرتی پر کربلا کے واقعے کے بعد نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے، اس لیے کہ کافر مسلمان ہوں گے، کربلا سے پہلے اب کوئی نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ذریعے سے نہر فرات پر حق و باطل کی میزان بنا کر ایک علم عباس نصب کر دیا ہے۔ اب کوئی فرقہ نہیں، نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے نہ چکرالوی ہے، اب کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب قیامت تک 2 فرقے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے۔ حسین کی بارگاہ میں نہیں، یہ دیواروں سے لگے ہوئے مومنین میرے دوست نوجوان جتنے کھڑے ہیں سب اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بھی رہے، ہماری مختار فورس بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، حسینی اسکاؤٹس بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، القائم بھی اپنی ڈیوٹی پر رہے، لیکن اس وقت سب مل کر حسینی نعرہ لگائے، پورے دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخ کا نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت جی
فرقے کتابوں میں، ہوں گے فرقے مدرسوں میں، شاہ صاحب قبلہ، ہوں گے فرقے تاریخوں میں۔ جھوٹ بولتا ہے مولوی، بکواس کرتا ہے مفتی، غلط کہتا ہے ابن خلدون، جھوٹ بولتا ہے مورخ طبری، بکواس کرتا ہے شبلی نعمانی، جھوٹا ہے محمد ابن اسماعیل بخاری۔ اس سے پوچھو آپ اس کو۔ جھوٹ بولتا ہے امام احمد بن حنبل کی مسند لکھنے والا، میرے لفظوں کی احتیاط پر غور، مسند احمد بن حنبل لکھنے والا، جھوٹ بولتا ہے مشکات لکھنے والا، جھوٹ بولتا ہے خلافت و ملوکیت کا مورخ۔ میں تو یہاں تک آ رہا ہوں، بہت بڑا سفر طے کر کے آپ کو یہاں تک جلدی میں لایا ہوں نتیجہ دینے کے لیے۔ جھوٹ بولتا ہے، کتابوں میں ہوں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی فرقہ عملاً پریکٹیکل موجود نہیں، صرف دو فرقے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے اور ریفرنڈم کراتے ہیں، ایک حسینی فرقہ ہے، ایک یزیدی فرقہ ہے۔ حسین نے کربلا میں اپنے خون سے علم لگایا اور اس علم کو قیامت تک میزان بنا دیا کہ نہ لا الہ الا اللہ میزان ایمان ہے، نہ محمد رسول اللہ میزان ایمان ہے، نہ قرآن پڑھنا میزان ایمان ہے، نہ روزے رکھنا میزان ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ سب کچھ تو یزید کے لشکر میں بھی ہو رہا تھا۔ حسین نے علم لگا کر اسلام کا نشان حیدر مقرر کیا کہ جو غازی کے علم کے نیچے ہے وہ مومن ہے، جو باہر ہے وہ غیر مومن ہے۔ جسے مومن کہتے ہیں وہ حسینی ہے، جسے غیر کہتے ہیں وہ یزیدی ہے۔ جیو جم کے نیچے ہے، وہ چاہے توجہ دیکھو ہماری فراخ دلی، جو اس غازی کے علم کے نیچے ہے وہ چاہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، جو ادب سے اس علم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے۔ جو غازی کے علم کو سلام کرتا ہے اس کا بہت توجہ، آپ نے غور نہیں کیا؟ 1 سال سے ملک میں بحث چل رہی ہے، میرے موضوع کی تائید تو ہو رہی ہے، 1 سال سے پریشان ہیں، اور ابھی میں اور بھائی جعفر علی میر صاحب جو ہم بھائی محسن نقوی اور میرے سرپرست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم دونوں لاہور سے جہاز کے ذریعے جب کل یہاں پہنچ رہے تھے تو اگلی سیٹ پر جہاں ہماری سیٹ تھی اسی سیٹ پر ایک اس ڈولتی ہوئی نیا کا مذہبی کھویہ بھی بیٹھا تھا۔ اس ڈولتی ہوئی حکومت کی ڈولتی ہوئی نیا کا مذہبی کھویہ بھی بیٹھا تھا، پورے کٹ میں بیٹھا تھا۔ توجہ ہے نا؟ بھائی جعفر علی میر کہنے لگے عرفان صاحب ہن مک گیا ہے۔ اس مولوی نو ویکھ کے کہہ رہے سن میر صاحب جڑا بیٹھا سی جہاز وچ کہ ہن مک گیا ہے، ہن تے نہ نمازی لگدا ہے نہ نیازی لگدا ہے۔ توجہ ہے نا ذرا، توجہ ہے نا؟ تو دوستو 1 سال سے آپ بحث سن رہے ہیں نا پاکستان کی تاریخ میں، جو ایک سے یہ ذہن میں رہے، کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں، لا الہ الا اللہ پیمانہ نہیں، محمد رسول اللہ پیمانہ نہیں، قرآن پڑھنا پیمانہ اسلام نہیں۔ یہ دنیا ثابت کر رہی ہے آج۔ 1 سال سے یہ مولوی پریشان ہے، شناختی کارڈ شناختی کارڈ شناختی کارڈ کے خانے میں مذہب کا بھی اضافہ کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ جب دین اسلام لکھ دیا، توجہ، جب مذہب شناختی کارڈ میں جب دین اسلام لکھ دیا، نام لکھ دیا، بلدیت لکھ دی، دین اسلام لکھ دیا، تو اب دین کے علاوہ مذہب کے خانے کی ضرورت کیوں؟ اور یہ 10-15 برس کے بعد ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شناختی کارڈ تو 20 سال سے رائج ہے، یہ اب کیوں پریشان ہیں؟ سارا مولوی پریشان، سارے مفتیوں کے قبیلے پریشان۔
سارے اسلام پسند پریشان نہیں، پریشان تو علی والے پریشان نہیں، اس لیے کہ ہمارا شناختی کارڈ گورنمنٹ کے چھاپے خانے سے نہیں بنتا، ہمارا شناختی کارڈ تو غدیر کے منبر سے اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد رسول اللہ نے من کنتو مولا کہہ کر ہمارے سینوں پر علی ولی اللہ کی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، نہ پہلے ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے، لیکن مولوی پریشان ہے۔ ایک دن ٹکرا گئے مجھے لاہور میں یہی مذہبی امور کے ٹھیکیدار وزیر جو شاید کل تک نہ رہے، توجہ ہے نا، یہ آگے چل کر بات کروں گا، ذرا ذہن میں رہے آپ۔ یہ ٹکرا گئے لاہور میں گزشتہ مہینے، میں نے کہا مولانا یہ کیا مسئلہ ہے شناختی کارڈ میں؟ مذہب کے خانے کا جب دین اسلام لکھ دیا بس کافی ہے بھئی، نام محمد دین، ولدیت عبدالحق، دین اسلام، پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے مولانا دین اسلام ہے سب کا، صحیح ہے، نام بھی محمد دین ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا مولانا پتہ نہیں چلتا، کہا نہیں، پتہ چل جاتا تو مذہب کے خانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دین کے بعد جو مذہب کے خانے کی ضرورت پیش آئی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے تو پیش آئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، نام بھی دین محمد ہے، ولدیت بھی عبدالحق ہے، دین کے خانے میں بھی اسلام لکھا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ کافر ہے یا مسلمان۔ یا علی ذرا سا جاگو جاگو تو میں ایک تاریخی فیصلہ دوں گا انشاءاللہ۔ 50ویں سالگرہ ہے میرے مولا کے ذکر کی، اسی معیار پر مجلس لے جاؤں گا، صبح اذان تک تو میں ہی کافی ہوں انشاءاللہ۔ اور سلامت رہے۔ میں اس محسن نقوی کا بھائی ہوں جو سے میرا تعارف کراتے کراتے 33 منٹ لے گیا۔ 33 نمبر، جس میں کم از کم پاس تو ہو جائے۔ مولا سلامت رکھے، نعرہ حیدری، تو جو ہے نا مولا سلامت رکھے۔ اسی لیے جملے پر بہت تیزی سے گزر کر انشاءاللہ اپنے سارے واجب الاحترام علماء اور ذاکرین کے وقت کی پابندی کا اور زحمتوں کا مجھے بھی احساس ہے، میری تو اپنی مجلس ہے نا، میزبان بھی ہوں، لیکن ایک پیغام جو آپ متوقع کرتے ہیں، جس کے انتظار میں آپ ہیں، میں نے کہا مولانا یہ کھلتا کیوں نہیں؟ کہا نام سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ولدیت سے بھی پتہ نہیں چلتا، نہیں سن رہے، دین اسلام بھی لکھ دو شناختی کارڈ میں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کیوں؟ کہ مولانا کیا بتائیں، یہ کمبخت قادیانیوں کی وجہ سے سارا پرابلم ہو رہا ہے۔ میں نے صاحب کیوں؟ یہ قادیانیوں کی وجہ سے سارا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی قادیانیوں کے وجہ سے ہمیں مذہب کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کیوں؟ کہ قادیانی کافر ہے نا، میں نے کہا وہ تو ہے، تو ان کی وجہ سے مذہب کا اضافہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو مولانا فرماتے سنو گے جاگ کے بیدار ہو کر، یاد رکھو گے سال بھر یہ جملہ، اس میں کوئی خطابت نہیں دکھاؤں گا میں۔ کہتے مولانا بات یہ ہے قادیانیوں کی وجہ سے مذہب کے خانے کا اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان بدبختوں کا نام بھی وہی جو ہم مسلمانوں کا۔ جی آ رہا ہوں کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک؟ غور کرتے جائیں۔ کہا ان بدبختوں کا نام بھی وہی، ان کافروں کا نام بھی ہم مسلمان جیسا، ان کا کام بھی وہی،
جو ہم مسلمانوں کا، ان کی ولدیت بھی ہم مسلمانوں کے باپ جیسی. میں نے کہا اور کہا ایک مصیبت ہے، یہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کا نام بھی ہم سے ملتا ہے، ان کا کام بھی ہم جیسا ہے. میں نے کہا چپ کیوں ہو رہے ہو مولانا، آگے کیوں نہیں بولتے؟ ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کا کام بھی مسلمانوں جیسا، ان کافروں کی ولدیت بھی مسلمانوں جیسی، ان کافروں کا قرآن پڑھنا بھی مسلمانوں جیسا. یہ بھی قرآن ایسے ہی پڑھتے ہیں کافر جیسے مسلمان پڑھتے ہیں. تو آپ بھی قرآن میں ولدالین کہتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہوئے الحمد میں ولدالین کہتے ہیں. جس وقت پہ آپ روزہ کھولتے ہیں اسی وقت پہ یہ روزہ کھولتے ہیں، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح یہ نماز پڑھتے ہیں. جو سحری کا وقت آپ کا ہے وہی سحری کا وقت ان کا ہے. جس وقت آپ روزہ افطار کرتے ہیں اسی وقت یہ روزہ افطار کرتے ہیں. جیسی اذان آپ دیتے ہیں وہی اذان یہ دیتے ہیں. آپ بھی صبح کی اذان میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی کافر بھی یہی کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو میں نے کہا 1400 برس پہلے اگر علی کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو کم از کم آج اس مشکل میں نہ پڑتے. اب تو تسلیم کرو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان تو ہوتا ہی ہے مگر کافر بھی ہو سکتا ہے. لیکن دنیا کی کوئی طاقت علی ولی اللہ کہنے والے کو کافر قرار نہیں. اللہ سلامت رکھے. میں نے کہا کہ ان کا نام بھی وہی جو آپ کا، ان کا کام بھی وہی جو آپ کا، مگر ان کا اور یہی کام کر کے بیٹا وہ پردہ بچاؤ اور آپ بلند ترین سلوات بھیجیں. جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. متوجہ ادھر نہ دے، جب تک آپ ادھر دیکھتے رہیں گے میرا کوئی بھی لفظ ضائع ہو گیا، بات دوستو بن نہیں سکے گی. پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ تقریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں سے مجھے انشاءاللہ کچھ فیصلے دینے ہیں، کچھ روکنے ہیں، ان کا اعلان کرنا ہے. لہذا ذہن میں یہ بات رہے، جہاں جس منزل پر میں یہ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میں نے کہا ان کا نام بھی آپ جیسا، ان کافروں کا کام بھی آپ جیسا، ان کا کلمہ بھی آپ جیسا، ان کا طریقہ نماز بھی آپ جیسا، ان کا روزہ کھولنے کا وقت. کہنے کے صاحب یہ تو مجبوری ہے. میں نے کہا کمال ہے یہ کلمہ بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر. بہت توجہ، اب ذرا سی زحمت ہوگی آپ کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کہیں تو مسلمان، یہ کہیں تو کافر. ایک ہی کلمہ پڑھنا ایک کو کافر بنا دے، ایک کو مسلمان بنا دے. کہنے لگے صاحب کیا کریں؟ قرآن میں کلمہ ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں. میں نے کہا عقل کے نابیناؤ، قرآن پر الزام کیوں دیتے ہو؟ قرآن میں یہی کلمہ کہاں ہے؟ اب ذرا سا آمادہ ہو جائے. قرآن میں یہ کلمہ ہے کہاں؟ قرآن میں تو مکمل کلمہ ہے. کہا صاحب یہی تو مکمل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا اگر یہ مکمل ہے تو پھر قرآن نے جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بہت توجہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، ایک رسول کی اطاعت کرو، دو واولی الامر منکم اولی الامر کی اطاعت کرو، تین اولی الامر کی بھی ایسی اطاعت جیسی رسول کی اطاعت. بہت توجہ. اولی الامر کی ایسی اطاعت
اس لیے کہ لفظ اطیع جو رسول کے ساتھ آیا ہے اولی الامر کی اطاعت میں اسے علیحدہ نہیں دہرایا گیا. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ایک ہی اطاعت میں دونوں اطاعتیں ہیں. جس طرح رسول کو مانو اسی طرح اولی الامر کو مانو. یا علی ذرا سا انہیں جگہ دے. جس طرح رسول کو مانو اسی طرح اولی الامر کو مانو. جس طرح رسول کا کلمہ پڑھو اسی طرح اولی الامر کو مانو. میں نے کہا قرآن کی تفصیلی آیتوں میں نہیں جاتا، مجھے تراویح پڑھنے کا شوق نہیں ہے. ہم قرآن میں تدبر کے قائل ہیں. صرف 2 آیتوں کا جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن سے اطاعتیں کتنی ہیں، 2 یا 3؟ قرآن کی روح سے اطاعتیں ہیں 3. اور قرآن ہی میں مجھے یہ بتا دیں کہ ولایتیں کتنی ہیں، 2 یا 3؟ تو قرآن پکار کر کہے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ 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 فرمایا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ولایتیں 3 ولایتیں، 3 اطاعتیں. ایک لمحے کے لیے اپنے موضوع سے باہر نہیں ہے، ذہن میں رہے. 3 ولایتیں ہیں. 3 ولایتیں، 3 اطاعتیں. اللہ ولی، رسول ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ ولی. میں کہتا ہوں علی ولی، علی نے زکوٰۃ دی. نہیں تو تم پیش کر دو کہ نہیں علی نے زکوٰۃ نہیں دی حالت رکوع میں، فلاں نے زکوٰۃ دی. میں بغیر کسی بحث کے اپنے علی کو وڈرا کر لوں گا. کسی ایک کا نام پیش کرو. علی، اتنی مستند گفتگو ہے یہ اعتماد کے ساتھ. کسی کا نام پیش کرو جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. میں اپنے علی کا نام وڈرا کر لوں گا، کوئی بحث نہیں کروں گا. اٹھے پورے مجمع سے، چیلنج ہے میرا پورے 1 ارب 15 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں کو، کوئی ایک نام چھوٹے سے چھوٹا پیش کرو کہ کسی نے زکوٰۃ دی ہو. تم تو آج تک بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، کٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. توجہ ہے نا، جملے پر غور کریں. کوئی نام پیش نہیں کر سکتا، اور جو نام پیش کرو گے وہی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ساری کائنات میں کوئی نمازی میرے علی کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے، انگوٹھی بھی دے، نماز بھی قائم رہے، ولایت بھی ملے، آیت بھی آئے. یا علی یا علی، کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک تاریخی منزل پر گفتگو جا رہی ہے، اور تاریخی نعرہ یہیں سے فیصلہ لے کر میں تقریر کو ملتوی کروں گا، ختم نہیں کروں گا. لیکن ذہن پہ رہے، کل تک ملتوی کر رہا ہوں اسی موضوع پر. اگر آپ نے توجہ دے لی اذان محترم، پھر کل فیصلوں کا اعلان ہوگا. لیکن ذرا سا یہ بات ذہن میں رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کہ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی مسلمان کو ماننا ہے نا. اللہ کو ولی بنانا تو نہیں ہے. اللہ کو ولی بنانا تو نہیں ہے نا، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے. رسول بنانا تو نہیں ہے، تسلیم کرنا ہے. علی بنانا تو نہیں ہے، تسلیم کرنا ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرنا ہے نا اللہ کی. اللہ بنانا تو نہیں.
فیصلہ تو ہو گیا ہے دوستو، اللہ بنانا تو نہیں، رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول بنانا نہیں، اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، اولی الامر بنانا نہیں ہے۔ آج 1400 برس ہو گئے تم اولی الامر بناتے چلے آ رہے ہو، اطاعت تو کسی نے بھی نہیں کی، تو قرآن کی آیت کی جو 1400 برس سے آج تک خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک عجیب فیصلہ لوں گا، اولی الامر کی اطاعت کرنا ہے، اولی الامر بنانا نہیں ہے۔ لو دوستو، سارے پنڈال سے گواہی لے کر گفتگو اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اولی الامر کو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے رسول کی اطاعت، اور جو ہے نا، اور رسول کی اطاعت کیسی؟ جیسے اللہ کی اطاعت۔ اور آپ ہی کی کتابوں میں، میں ان کتابوں کو نہیں مانتا لیکن آپ کے استدلال کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اطاعت رسول کا عالم، دیکھیں میرے مسلم بھائی، اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ حلال چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان پسند کرتا ہے، کھانے میں بہت سی چیزیں ہیں جو ناپسند کرتا ہے، تو اگر ناپسند کرتا ہے طبیعت کے مطابق تو کوئی بری بات نہیں۔ سیاست کی ساری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، اور فیصلہ اسی پر ہو جائے گا۔ ایک جملہ کبھی کبھی کافی ہوتا ہے پوری تقریر پر، اگر آپ آمادہ ہوئے۔ انسان روزمرہ کی جو چیزیں حلال کھاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ساری چیزیں پسند ہوں، کوئی چیز ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن صحیح بخاری کا دوسری جلد کا 368ویں حدیث کا دوستو یہ جملہ تاریخ میں نوٹ کر کے چلے جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو، سارے حوالے دے کر عرض کر رہا ہوں کہ انس نے مسلسل 29 صحابیوں سے یہ روایت بیان کی کہ حلال چیزوں میں انسان کو اختیار ہے، جو چاہے پسند کرے، جو چاہے ناپسند کرے، لیکن اگر کوئی کسی گوشت کو یا کسی سبزی کو یہ کہہ کر کوئی مسلمان کھانے سے انکار کر دے کہ چونکہ رسول اللہ کریلا کھاتے تھے یا بیگن کھاتے تھے یا لوکی کھاتے تھے مگر مجھے پسند نہیں ہے، رسول کھاتے ہوں گے مجھے پسند نہیں ہے، تو بخاری کہتا ہے کہ اگر کسی نے رسول کا حوالہ دے کر کریلا کھانے سے انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ نہیں، ابھی میں فیصلہ تو یہی لینا ہے، یہ حدیث میں مقصد بیان نہیں کیے۔ حلال چیز ہے، دیکھیں حلال ہے، کھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کھا سکتے، طبیعت لے تو کھائیں، طبیعت نہ لے تو نہ کھائیں، لیکن اگر یہ حوالہ دے کر نہ کھایا کہ چونکہ رسول اسے کھاتے تھے مگر مجھے پسند نہیں، تو کافر ہو گیا۔ کافر کا جملہ ہے فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی رسول کی پسند کا حوالہ بھی اگر دیا۔ سوچیں 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 سوچیں، میں ایک تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایسے نہیں میں اطمینان سے گفتگو کر رہا۔ رسول کی پسند کو حوالہ دے کر اگر ناپسند کر دیا جائے، کھانے کی پسند کی چیز، پھر غور کر لو، رسول اللہ کے کھانے کی پسند کی چیز کو اگر حوالہ دے کر، بغیر حوالے کے کھا لیں کوئی بات نہیں، حوالہ دے کر کہ حضور کو پسند تھی مگر مجھے ناپسند ہے، اگر کسی نے یہ کہا تو تمہاری کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ کافر ہو گیا۔ پورے عالم اسلام کو عرفان آبدی ڈیرہ غازی خان کے اس تاریخی مجمع میں لاکھوں کے اجتماع میں چیلنج کر رہا ہے 50ویں سالگرہ عزاداری کے موقع پر کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ عام حلال کھانے کی سبزیاں جو رسول کو پسند ہے اگر کوئی انہیں رسول کا حوالہ دے کر ناپسند کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو علی رسول کو پسند ہے، جو فاطمہ رسول کو پسند ہے، پوری
طاقت سے مولا سلامت رکھے. جو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ فاطمہ رسول کو پسند تھی یا نہیں؟ علی رسول کو پسند تھے یا نہیں؟ بات ابھی علی تک ہی رکھوں. علی رسول کو پسند تھے یا نہیں؟ علی رسول سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ رسول علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تھے تو کیوں کہا یا علی انت وزیری و اخی و وسیع و ولی و صاحب حوضی و صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ؟ نہیں ایسے نہیں. ڈیرہ غازی خان کے گلیوں تک بھرا ہوا مجمع در و دیوار علی کا نعرہ لگائے گا. پہلے حدیث مکمل ہونے دو. یا علی انت اخی و ولی و وزیری و وسیع و صاحب لوائی. ترجمے کی ضرورت تو نہیں؟ الحمدللہ صاحبان علم کا مجمع ہے. و ولی و اخی و وزیری فی الدنیا والآخرہ. پھر صحیح بخاری یا علی انت منی وانا منکا. پھر صحیح بخاری یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. بتاؤ علی کو پسند کرتے تھے یا نہیں؟ پھر صحیح بخاری. I'm responsible for all the references. آؤ ہماری لائبریریز میں آ کر دیکھو. ایک ایک حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں. علم سے گفتگو کرنے والے کبھی فسادی نہیں ہوا کرتے, جھگڑالو نہیں ہوا کرتے. ہم باب علم کے بھکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. نہیں, باب علم کے ماننے والوں کا ایسا نعرہ بھی نہیں ہوتا. یا علی صحیح بخاری انت منی وانا منکا. تو مجھ سے میں تجھ سے. بتاؤ رسول کو علی پسند ہے یا نہیں؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تو میرا ہارون ہے. بتاؤ یہ پسند ہے یا ناپسند؟ پسند. پھر صحیح بخاری لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّاء. ہاں, کل علم عطا کروں گا. اب پتہ چلا, میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ. بھائی علم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ علم سے کیوں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں ان کے؟ علم دیکھنے سے نکاح کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کوئی خیبر کا علمدار یاد آ جاتا ہے, اسی لیے کہ کسی سے علم لیا گیا تھا. اور پھر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے ان بدنصیبوں کی خاندانی شرمندہ پیدائش پر. جو منہ میں آ رہا عجیب جو ہے نا شاہ صاحب اللہ سرکار دعائیں چاہتا ہوں. یہ کوئی محسن نقوی کا شعر ہے جو میں پھر پڑھا. تسی پھر نعرہ لگاؤ, کوئی نعرہ حیدری. محسن نقوی کے شعر پر ایسا نعرہ لگاتے ہیں. میں غریب سید کراچی سے آیا ہوا دوستو, نہیں دوستو, مجھے بھی پتا ہے جتنا اچھا شعر محسن نقوی نے پڑھا تھا مجھے پتا ہے. انہیں یہی تو کہا تھا نا کہ تو پیرو یزید میں نوکر حسین کا, سچ سچ بتا کہ اصل میں کافر ہے تو کہ میں.
اس میں کتنا بڑا نعرہ لگایا تھا آپ نے، اتنا بڑا شعر تھا، حالانکہ کافر کی اصل ہی نہیں ہوتی، آپ نے لگا دیا تھا نعرہ اپنا محسن نقوی ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں کافر، میری جان کافر کی اصل نہیں ہوتی، اصل اس لیے نہیں ہوتی کہ کافر کی نسل نہیں ہوتی۔ جو ہے نا اب یہ ہے توجہ، میں کیا کروں ان بدنصیبوں کی پیدائشی شرمندہ ماضی پر کہ یہ اپنے ماضی کو پڑھے بغیر آنکھوں کے اندھے، دلوں کے نابینا، سماعتوں کے بہرے، تالے پڑے ہوئے دلوں کی اولادیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کی چلتی پھرتی تصویری لاشیں۔ منافقت کا بولتا شاہکار کہ انہیں ماضی پڑھنا نہیں آتا، ویسے ہی سپاہ بنا لیتے ہیں۔ سپاہ سپاہی سے بنتی ہے، سپاہ بھی بنائی صحابہ کی۔ میں منافقت سے گفتگو کرنے کے قائل نہیں، سپاہ بھی بنائی صحابہ کی۔ کوئی ماضی پڑھ لیتے، کوئی تاریخ پڑھ لیتے، اور اس سپاہ سے ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ ہم علی کے سپاہیوں کو، اکبر کے سپاہیوں کو، قاسم کے سپاہیوں کو سے ٹکرا جائیں گے، علی کے سپاہیوں سے تم ٹکراؤ گے۔ ارے ہمیں تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، تم تو خاندانی طور پر اتنے شرمندہ نکاحوں کی اولاد ہو کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ غازی کا عالم دیکھیں گے، تمہاری سپاہ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، رہے گی کا عالم دکھانا ہوگا۔ کیا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تھا، لوتین الرایۃ غداً، صحیح بخاری۔ علی ناپسند تھے یا پسند کرتے تھے رسول؟ بحث یہ ہے نا، علی کل علم عطا کروں گا اسے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، اللہ جس کو پسند کرتا ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جسے اللہ پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جسے رسول پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جو اللہ کو پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا، جو رسول کو پسند کرتا ہوگا، رسول اسے پسند کرتا ہوگا اسے علم دوں گا۔ علی کو علم دے دیا تو ایک کریلے، کدو، مولی یا گاجر کو اگر رسول پسند کرے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اسے ناپسند کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ارے فیصلے لو، توجہ توجہ، بس یہی سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جسے رسول پسند کرے اگر کوئی اس کا کلمے سے انکار کر دے، توجہ ہے نا، توجہ ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے، اگر کلمے سے اسے کوئی علیحدہ کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ کافر کافر کے نعرے لگانے کی باتیں ایک عرصے سے سن رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لینا کہ تم بقول محسن نقوی کے کسی کے بھی حرام دودھ پر پل کر حشرات الارض اژدہے بن جائیں اور چاہے
بہاولپور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لئیے کے قریب کی بستی میں ہمارا خون بہا دو، چاہے نواب شاہ اور نوشہر و فیروز میں ہمارا خون بہا دو، چاہے بہاولپور میں ہمارا خون بہا دو، چاہے کیروڑ پکا میں ہمارا خون بہا دو، چاہے لالی سندھ میں ہمارا خون بہا دو، کہیں کچھ بھی کرتے جاؤ گے، مگر اتنی بات تو جب عید کے دن بہاولپور کے علی والوں پر تم نے بم برسائے تو ہم پر تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم نے تو مولا کی وہ آواز سن لی تھی جو ابن ملجم کی ضربت کھا کر علی نے کہا تھا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہدائے بہاولپور جو علی والے نماز پڑھ رہے تھے وہ تو کامیاب ہو گئے، تم تو ابن ملجم کی اولاد بن گئے۔ اب تاریخ میں بابا بس 2-4 منٹ کی زحمت اور گفتگو سمیٹ کر ایک نتیجہ ملتوی کر رہا ہوں کل پر، یہ ذہن میں رہے، تاریخی منزل پر آپ کے ذہن آ گئے تو دوستو بات صرف اتنی ہے کہ چاہے گھروں کو لوٹو، لوٹنا تمہاری عادت ہے، لٹیروں کی اولادوں، ڈاکوؤں کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے اژدہو، خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھنے والا ہر شخص خادم حرمین نہیں ہوا کرتا، ابو جہل بھی ہوتا ہے۔ توجہ 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 بہت توجہ، بات تو صرف اور ہمیں خوب پتا ہے کہ انہیں پال کون رہا ہے، ہم خوب جانتے ہیں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کس حکومت کے زمانے میں تمہیں فائدہ کیا ہوا ہم سے ٹکرانے سے؟ ارے یہ پاکستان ہمارا، اب جملہ میرا توجہ رکھے، یہ پاکستان ہمارا، یہ حاصل ہم نے کیا، دماغ محمد علی کا، دولت راجہ محمود آباد کی، وہ محمد علی جناح بھی شیعہ تھا، جس کی دولت میں یہ پاکستان حاصل ہوا وہ بھی شیعہ تھا، تو جب اس کے بنانے والے ہی کافر تھے تو یہ پاکستان کیسے ہو گیا؟ توجہ 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 توجہ، تقریر آخری مرحلے پر اور فیصلہ ایک تاریخی نعرے سے مصائب نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ دوں گا صرف، صبح سے 3 دن سے مسلسل آپ مصائب سن رہے ہیں، کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، یہ جملہ ذہن میں رہے دوستو تاکہ ساری رات بیدار ہو کر اپنے مذہب اور اپنی فلسفیت پہ فخر کرتے رہو۔ میں صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جانب سے بھی، محسن نقوی کی جانب سے بھی، بھائی جعفر علی میر کی جانب سے بھی، کراچی سے لے کر خیبر تک کی شیعہ قوم کی جانب سے بھی، علماء اکرام کی جانب سے بھی، لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد
المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، خصوصاً میرے نوجوان دوستو، رتیہ سیدہ کے اس تاریخی اور عظیم الشان سلسلے ذکر حسین میں یہ دوسری تقریر آپ کے بے اندازہ بلند ترین جذبات ایمانی کی نظر ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ مسلسل اس بارگاہ میں علماء و ذاکرین سے ذکر مولا کی عبادت سماعت فرما رہے ہیں اور بلا فصل عبادت کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے. توجہ ہے. میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 1400 برس سے جھگڑا مسلمانوں کے فرقوں کے درمیان نہیں ہے، جھگڑا دو شجروں کے درمیان ہے. ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. شجرہ طیبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہیں اور وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کوئی بھی موسم ہو، ایک شجرہ ایسا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. کوئی بھی موسم ہو، ایک پاکیزہ شجر ایسا ہے جو ہمیشہ ثمر آور رہتا ہے، ہمیشہ پھلدار رہتا ہے. اور ایک شجرہ خبیثہ ہے. اس شجرہ خبیثہ کی حیثیت قرآن میں یہ ہے کہ اس شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ قرار ہے. اس کی شاخیں زمین کے پاتال میں نہیں ہیں، شورا کی ریت پہ کھڑی ہوئی ہیں. بڑی توجہ. وہ جو شجرہ خبیثہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ، اللہ مثال پیش کرتا ہے کلمۃ خبیثۃ کالشجرۃ خبیثہ، اور اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک کلمہ خبیثہ کی کہ جس کی مثال شجرہ خبیثہ جیسی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ ہی نہیں رکھتا، اپنی اصل ہی نہیں رکھتا، اپنی نسل ہی نہیں رکھتا، اپنی شاخیں ہی نہیں رکھتا، اپنا ثمر ہی نہیں رکھتا، اپنی بنیاد ہی نہیں رکھتا. جس درخت کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی شجر ہی نہ ہو، کوئی اصل ہی نہ ہو، کوئی نسل ہی نہ ہو، جس شجرہ خبیثہ کے ولدیت کے خانے میں 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 11 نام لکھے ہوئے ہوں،
توجہ اور آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو سلامت رکھے. سارے دوست میرے متوجہ ہو گئے. جس شجرہ خبیثہ کی کوئی اصل ہی نہ ہو، نسل ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو. ایک جملہ کہوں گا اگر غور کریں آپ. شجرہ خبیثہ اسے کہتے ہیں جن کی بلدیتوں کے فیصلے جرگوں میں بیٹھ کر ہوتے ہوں. یار میں نے تو بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، بڑی توجہ. جہاں جرگے میں فیصلہ کیا جائے کہ کس کا بیٹا ہے، جہاں جرگوں میں اشارہ کر رہا ہوں توجہ کرو، جہاں جرگوں میں بیٹھ کر قبیلے اکٹھے کر کے، ماہر انصاب اکٹھے کر کے اور بزرگان قوم اکٹھے کر کے جرگہ مقرر کیا جائے اور وہاں ماں رقص کرتی ہوئی آ کر 6 دعوے دار باپوں میں سے کسی ایک باپ کے گلے میں ہار ڈال دے تو وہ مسلمانوں کا ماموں بنتا ہے. کہنے والوں جہاں ماں یہ فیصلہ کرے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں جب تاریخ کا کوئی حوالہ دے رہا ہوں. جہاں ماں یہ فیصلہ کرے 6 دعوے داروں میں سے کہ ایک کون ہے، اس شجرے کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے. اور میں اس کا انجام آج کے مجلس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اور جو شجرہ طیبہ ہے اس کی اصل ثابت ہے. جملہ ہی یہ ہے، یہ میں بار بار جو جملہ کل سے اب تک ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ لفظ ہی استعمال کیا، اصلها ثابت. اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ ثابت ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس شجرے کی کوئی کڑی کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی جھول نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے. اور اگر جملہ سننا ہے تو مشکات شریف مسلمانوں کی مستند کتاب ہے. ایک لفظ میں میرے پیغمبر اسلام نے مثال پیش کی. ایک موقع پر میرے مولا علی کی شکایتیں آ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں کچھ منافقین نے کی. پیغمبر نے علی کی ساری شکایتیں سن کر اعلان کیا مسجد میں آؤ. مشکات شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، ارجح المطالب کا حوالہ دے رہا ہوں، محدث دہلوی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لے کر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں آؤ. سارا مجمع مسجد میں، سارے کلمہ پڑھنے والے مسجد میں، صاحب منبر پر، صاحب منبر، وارث منبر پر، سرکار منبر پر گئے، علی کو برابر میں کھڑا کیا اور پورے مجمع سے منافقین جو علی کی شکایت کر رہے تھے انہیں انگلی کے اشارے سے اٹھایا. تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو. اب بتاؤ علی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ دیکھے راجان شجرہ طیبہ کا تعارف دوستو میں اگر نہ سمجھا سکا تو مجھے افسوس ہوگا، اور آپ نے توجہ نہ دی تو یقیناً یہ آپ کا بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ جملہ پوری تاریخ کا میں سمجھیے کلیجے کا خون نکال کے آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ اس جملے پر توجہ فرما لیں. اس لیے کہ اس جملے میں میں کوئی خطابت نہیں ڈال سکوں گا. جملہ میرے پیغمبر کا ہے، اس کی گہرائی تک آپ چلے جائیں گے. تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ، تم بھی بتاؤ کیا شکایت ہے علی سے؟ منافقین اب اٹھے تو ہیں، بول نہیں رہے. اٹھے تو ہیں، گفتگو نہیں کر رہے، لب نہیں کھول سکتے، اس لیے کہ برابر میں علی موجود ہے.
سامنے میرا مولا موجود ہے، اب کوئی بول نہیں رہا ہے۔ 3 مرتبہ مشکات کے یہ جملے ہیں اور شبلی نمانی نے بھی اسے کوٹ کیا ہے ایک مرحلے پر۔ تو 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے پوچھا اب بول کیوں نہیں رہے ہو، اب علی کی شکایت کیوں نہیں کر رہے ہو، اب علی کا گلہ کیوں نہیں دے رہے ہو، اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب کوئی نہیں بولتا۔ تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ پہلی مرتبہ آسمان کی آنکھوں نے رحمت للعالمین نبی کی جبین رحمت پر جلال کے آثار دیکھے۔ علی کا کاندھا پکڑ کے پیغمبر اسلام نے علی کو بلند کر کے کہا، جو صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ ہے وہ موقع جہاں پیغمبر نے کہا تھا، علی کا شانہ بلند کر کے کہا، پہلی بات تو شکایت کرنے والے علی دشمنوں یہ سن لو کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جو تجھ میں خوبیاں ہیں وہ مجھ میں خوبیاں ہیں، جو تیری برائی کر رہا ہے وہ میری برائی کر رہا ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے بڑی توجہ اس جملے کے لیے زحمت، میرے پیغمبر فرماتے ہیں یاد کرو علی کا گلہ کبھی نہ کرنا، علی کے مقابلے میں کبھی نہ آنا، علی کا انکار کبھی نہ کرنا، علی کی شکایت کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو کر صحبت کے اعلیٰ ترین درجے پر بیٹھ کر میرے صحابی تو بن سکتے ہو، لیکن علی سے تمہارا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کائنات جب سے چلی ہے میں اور علی مسلسل نکاح سے پیدا ہوئے، تم سب صفا سے پیدا۔ بسم اللہ والا پاک قرآن پاک بنایا او میرے خیال کے بے پرواہ ساڈے پنجاں بارہ دے امامت کی پیتا تیرے محبوب دے علی شریعہ او ابلی آخر چودہ طبقہ دے چودہ کھڑے بنا اور بیٹی سب گدا اور راہ جڑے دے چھوڑ نارا سن کے میر علی دے کھول کے بنجے کھول کے بنجے بنا اسے اوے چمک چاہیے چلا نیکسٹ نارا مولا سلامت رکھے کہ اس بزرگ کی ضعیف ہڈیاں نہیں بول رہی تھی، وہاں کا شریف خون بولا۔ محبتوں پر آپ کی آمادگی پر خبردار علی کے مقابلے میں کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری ساری فضیلتیں ایک طرف، لیکن کائنات حسب نسب جب سے چلی ہے میں اور علی نکاح سے پیدا ہو رہے ہیں، تم سب صفا سے پیدا ہو رہے ہو۔ جاؤ اپنے مولویوں کے پاس پوچھو کہ نکاح کسے کہتے ہیں اور صفا کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، بہت ہی توجہ۔ یہ وہ منزل ہے جان محترم جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں قرار نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے وہاں شجرہ سلامت نہیں ہے، جہاں شجرہ خبیثہ ہے اور پورے 1400 برس میں ایک ہی تو قرآن نے دلیل واضح طور پر پیش کی ہے، حبیب انا اعطیناک الکوثر۔ میں اپنے مضمون سے مسلسل جو رات آپ کی خدمت پیش کیا ہے، حبیب غم نہ کرو، یہ شجرہ خبیثہ رکھنے والے تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہی سورہ کوثر کا شان نزول ہے،
یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ شجرہ خبیثہ تمہیں تانا دیتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ کون ہے؟ آپ غور ہی نہیں کر رہے. یہ شجرہ خبیثہ، ارے مسلمانوں کی ایک ایک تاریخ کی ذمہ داری لے کر چیلنج کر کے عرفان آبدی کہہ رہا ہے. سب نے سورہ کوثر کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ وہ 6 سردار تھے جو بیٹھ کر رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے کہ وہ ابتر جا رہا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کی نسل کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں. آپ غور ہی نہیں کر رہے. اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. تو قرآن نے سورت نازل کی کن کے جواب میں؟ ابو جہل کے جواب میں، ابو لہب کے جواب میں، عتبہ کے جواب میں، عتیبہ کے جواب میں، ابو سفیان کے جواب میں. انا اعطیناک الکوثر. حبیب غم نہ کرو ان کے تانے کا، ہم تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی پاکیزہ نسل عطا کریں گے، اور یہ شجرہ خبیثہ ان کے ہم نشان مٹا دیں گے. کیا اس کے بعد بھی شریعت بن لاؤ گے؟ ابو سفیان کو شامل کیا گیا ہے شجرہ خبیثہ میں. جن کا قرآن میں شجرہ خبیث ہو، ان کا پاکستان میں حکومت کیسے نفیس ہو؟ بہت شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہ پر. یہ خانہ کعبہ کی دیوار کی نہیں، آپ نے غور نہیں کیا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. کعبے کی سارے مسلمان مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر کبیر سے لے کر صاحب تفسیر صغیر تک، صاحب تفسیر صغیر سے لے کر صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، صاحب در منصور سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد تک، ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن سے لے کر سر سید احمد خان کے قرآنی مضامین تک، سر سید احمد خان سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، مولانا مودودی سے لے کر راول پنڈی والے مولوی غلام اللہ تک، ہر ایک نے متفقہ طور پر لکھا کہ سورہ کوثر اس لیے پیغمبر کی شان میں نازل ہوئی کہ یہ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کی توہین کے مشورے کیا کرتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پیغمبر کو ابتر کہا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قانون بھی طے ہوا کہ کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. بیٹھے اور توجہ، کعبہ کسی کو عزت نہیں دیتا. یہ سب کعبے کے نیچے بیٹھے تھے نا. کعبہ ہے ہی اسی لیے کہ کل کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے ہیں اور آج کے بھی ابو جہل وہاں بیٹھے. کعبہ کسی کو عزت نہیں دیا کرتا. کعبے کی نسبت کی وجہ سے کوئی صاحب عزت نہیں ہوا کرتا. صاحب عزت ہوگا احترام نبوت کی طرف، صاحب عزت ہوگا احترام رسالت. یہ کعبے کے نیچے بیٹھ کر اعلان کیا کرتے تھے کہ نبی معاذ اللہ ابتر ہے، نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے، نبی کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. نبی کا کوئی وارث نہیں ہوگا. چند دن کا مشن ہے، چند دن کی رسالت ہے. جب نبی ختم ہو جائیں گے، جب معاذ اللہ نبی مر جائیں گے، ان کا مشن بھی مر جائے گا، ان کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی کا کوئی وارث تو ہے ہی نہیں. کافروں کی سوچ تھی، کافروں کی سوچ تھی. یار کیا سن رہے ہیں آپ؟ کافروں کی سوچ تھی. کافروں، جملہ مجھے کہنے پہ مجبور نہ کرے، کافروں کی سوچ تھی نا اعلان رسالت کے وقت کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا. یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے نا، کافروں کی سوچ تھی نا. تو کافروں کی سوچ تھی. تو میری جان، اسلام کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، اپنے عمل سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر اس زمانے کا ابو جہل اور ابو سفیان کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کو لاوارث کہہ رہا ہے، تو اگر وہ کافر ہے، تو اگر بعد کا مسلمان تخت پہ بیٹھ کر نبی کی بیٹی کے سامنے نبی کو لاوارث کہے تو کیا کہو؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک.
بسمة الزهرة السلام. مولا سلامت رکھے آپ کو احسان محترم. وہ اگر لاوارث کہے تو کافر، یہ اگر لاوارث کہیں تو مسلمان. ہم نے نہیں غور کیا، ابھی بھی غور نہیں کیا. ارے بھائی ابھی مسجد اقصی جلی، ابھی یہودیوں نے مسجد اقصی جلائی نا، بیت المقدس کی توہین کی. اور میں مسجد اقصی کے ارد گرد جتنے صحابہ اکرام کے اور بزرگوں کے مزار تھے وہ اسرائیل نے یہودیوں نے مسمار کر دیے نا. تو سارے پاکستان کا مولوی چلا اٹھا، توہین ہو گئی، توہین ہو گئی، یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے کہ بزرگوں کے مزارات منہدم کرتے ہیں. تو طے کر لیا نا مسلمانوں نے قانون کہ جو بھی بزرگوں کے مزارات منہدم کرے وہ یہودی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. جو یہودی بھی ہے وہ کافر بھی ہے. تو اگر بزرگوں کے مزارات مسجد اقصی میں منہدم کیے جائیں، ان کو منہدم کرنے والا یہودی ہے، اور جو رسول کی بیٹی کا مزار منہدم کرے شجرہ خبیثہ بھی مسلسل چلا آ رہا ہے اور شجرہ طیبہ بھی قیامت تک قائم ہے. صرف یہ ہے کہ شجرہ خبیثہ اپنی جڑ نہیں رکھتا، شاخوں سے پھوٹتا ہے، اور شجرہ طیبہ اپنی جڑ رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے، اپنی اصل رکھتا ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے. حبیب غم نہ کرو، یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر، ہم نے تمہیں کبھی ختم نہ ہونے والی نسل عطا کی، کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی تیری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری نسل باقی رہے گی. اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ انا شانیک هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. یہ وعدہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. یہ وعدہ میری کتابوں میں نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ نبی کی نسل باقی رہے گی اور نبی کے دشمن کی نسل باقی نہیں رہے گی. تو پھر کتابوں پر پابندیاں لگانے کے مطالبے کیوں کرتے ہو؟ کتابوں پہ پابندی لگا دو، کتابوں پہ پابندی لگا دو. ارے پابندیاں لگانا ہے تو پھر سورہ کوثر پہ پابندی لگاؤ، جہاں نبی کے دشمن کو ابتر کہا گیا ہے. جو بھی نبی کا دشمن ہو، نہیں ابھی میں سمجھاتا ہوں. جو بھی نبی کا دشمن ہو وہ ابتر ہے. جو بھی نبی کا دشمن، جو بھی رسول کا دشمن ہے وہ ابتر ہے. چاہے کل کا دشمن ہو یا آج کا دشمن ہو. جو نبی کو نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو مان کر نبوت میں شک کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے سینے کو آپریشن کرے وہ بھی دشمن، جو نبی کو جبریل سے اقرا کے معنی سمجھوائے وہ بھی دشمن، جو نبی کو 40 برس سے پہلے نبی نہ مانے وہ بھی دشمن، جو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھے وہ بھی دشمن، جو نبی کے ذہن و دل و دماغ میں شک کرے وہ بھی دشمن. میں جملہ کہہ دوں وہ میں جملہ کہے جا رہا ہوں. جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو، یار میری جان ایک بات آ گئی ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی وضاحت اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ، بددیانت ہے شجرہ خبیثہ کے بادشاہوں کی چشم و ابرو کے اشارے پر بے غیرت تاریخ مرتب کرنے والا مورخ. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کی فلاں سے دوستی ہو گئی تھی، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے. علی کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو علی مشورہ کیوں دیتے؟
یہ پورے نوجوان دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، اس لیے بڑا فیصلہ کو جواب دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ رتیہ سیدہ کے در و دیوار سیالکوٹ کے یاد رکھیں گے جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، اور جامع کوثر کی طرح اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں اونڈیلو اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے مقام فخر پر گفتگو کرو۔ جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ کہ علی کے فلاں سے تعلقات اچھے تھے، فلاں سے تعلقات اچھے تھے۔ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مشورہ کیوں دیتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو مسئلے کیوں حل کرتے؟ اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ہلاکت سے کیوں بچاتے؟ اگر آمادہ ہو دوستو تو مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک جملہ بہت آہستہ سے میں کہوں گا لیکن بہت زور سے آپ سنیں گے۔ یہ کلیہ ہے، زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی، زندگی میں دوستی آزمائی نہیں جاتی، دوستی آزمائی جاتی ہے مرنے کے بعد۔ مجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے۔ جلتی ہوئی شمع کے پروانوں کا عشق معتبر نہیں ہوتا، بجھی ہوئی شمع کے گرد پروانے رہیں۔ یار سمجھو، یار سمجھیں، یار سمجھیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں نا سارے ذہن کالج یونیورسٹی کے بالیدہ نظر صاحب مجلس، جاننے والے مجلس کے معیار کو اور اس گفتگو کو سنیں گے جو نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں۔ بجھتی ہوئی شمع کے گرد پروانے باقی رہیں، یہ ہے معیار محبت۔ زندگی میں نہیں، زندگی میں تو بڑے لحاظ ہوتے ہیں، ملاحظے ہوتے ہیں، فلور کراسنگ ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، دینا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے، آنکھ کی شرم ہوتی ہے، السلام علیکم کرنا پڑ جاتا ہے، ہینڈ شیک کرنا پڑ جاتا ہے، اور آج کل تو بیماری چل رہی ہے گولڈن شیک ہینڈ کی، ٹھیک ہے۔ زندگی میں تو یہ سارے ہاتھ وات ملائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ دوستی کا پیمانہ صرف ایک ہے، اور وہ موت کے موقع پر دوستی پرکھی جاتی ہے، میت پر۔ فیصلہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، اگر آپ کے دل کی دھڑکنیں جبریل کے ساتھ رقص کرتی ہوئی نجف تک نہ جائیں تو پھر علی سے بھیک میں مانگی ہوئی تاثیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میں جس منزل پر ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے، اور پھر ہم علی مولا کی دھمال ڈالیں گے، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں پابندی خود لگا رہا ہوں تاکہ ایک نتیجہ تاریخی آپ کی خدمت پہ۔ میت پہ فیصلے ہوتے ہیں، مرنے پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو جب کوئی مر جاتا ہے اس دنیا میں، ظاہر ہر ایک کو موت آنا ہے، ہر ایک کو ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر ایک کو مرحلہ موت سے گزرنا ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، لیکن فیصلے میت پہ ہوتے ہیں، فیصلے موت پہ ہوتے ہیں، فیصلے جنازے پہ ہوتے ہیں۔ جاگتے رہو، سست نہ پڑو، نتیجہ دوں گا۔ یہ فیصلے میتوں پہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ میں آپ کو چند سال پہلے لے جاتا ہوں، ایک مثال کے لیے صرف اشارہ کرتا ہوا۔ ایک بہت بڑی اسلامی جماعت کے امیر کا انتقال ہوا تھا امریکہ میں، بفیلو ہاسپٹل میں، وہاں سے ان کی میت آئی تھی لاہور۔ تو سربراہ مملکت جو اس زمانے کا تھا، وہ اپنا سارا کاروبار حکومت اور تخت چھوڑ کر مودودی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ مجھے پتا ہے نا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے خوبصورت ذہنوں کو میں کیا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں اس منظر پر، اس لیے ایک ایک ذہن I want complete concentration، ایک لمحہ بھی اس وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سربراہ مملکت حکومت کی ساری مصروفیات ترک کر کے مودودی کے جنازے میں شرکت کے لیے لاہور آیا، جنازے میں شرکت کی، یعنی 1400 برس کے بعد سربراہ حکومت نے 1400 برس کے ایک تاریخی واقعے کو تو غلط ثابت کر دیا کہ اگر عقیدے ایک ہو، مذہب ایک ہو، مزاج ایک ہو، طبیعت ایک ہو، تینت ایک ہو، دوستی اچھی ہو، تعلقات اچھے ہوں، رجحانات ملے، خیالات ملے، عقیدے ملے، ایمان ملے، تو پھر حکومت چھوڑ کے بھی جنازے میں شرکت کی جاتی ہے، اس کے جس سے تعلقات اچھے ہوں یا جو اپنا ہم مذہب ہو۔ نہیں
کو میرے چند جو بالکل آمادہ ہیں دوست صرف انہوں نے سمجھا ہے اور میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آخری قنات تک بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان اور بزرگ میرا سنیں اس حقیقت کو، اس لیے کہ بہت بڑے پردے سے بہت بڑے راز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ طے ہے نا، اس وقت کے سربراہ حکومت نے مولانا کے جنازے میں شرکت کی، حکومت کا کاروبار چھوڑا نا۔ کیوں شرکت کی؟ اس لیے کہ سربراہ کا عقیدہ اور مرنے والے کا عقیدہ ایک تھا۔ سوچو سوچو، مزاج ایک تھا، تینت ایک تھی، طبیعت ایک تھی، شجرہ ایک تھا۔ یار تو سنو خدا کے لیے بتوجہ، شجرہ ایک تھا، حسب نسب ایک تھا، اس لیے حکومت کا کام چھوڑا، جنازے میں شریک ہوئے۔ طے ہو گیا نا کہ جہاں شجرہ ایک ہو اور عقیدہ ایک ہو وہاں حکومت کی خاطر میت نہیں چھوڑی جاتی۔ جاگو جاگو جاگو۔ نہیں ابھی نعرہ آئے گا بڑا تاریخی انشاءاللہ، لیکن طرح سے سمجھے جہاں عقیدے ایک ہوں، دوستی ہو، تعلقات ہو، مذہب ایک ہو، رجحانات، میلانات، عواطف، خیالات، نظریات، آئیڈیالوجی، جہاں تعلقات اچھے ہوں وہاں جنازوں کے لیے حکومت چھوڑی جاتی ہے، جنازے میں شرکت کی جاتی ہے جہاں مذہب ایک ہو۔ میں اور کیا کہوں، خدا کی قسم میں مجلس مکمل پڑھ چکا ہوں، چاہے تو آپ یہی سمجھ لیں، چاہے تو میں 2 گھنٹے اس کی وضاحت کرتا رہوں اور آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں مذہب ایک ہو، عقیدہ مرنے والے کا ایک ہو تو حکمران حکومت چھوڑ کے میت کو ترجیح دے گا، حکومت کو ترجیح نہیں دے گا۔ اور میرے نوجوان دوستوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے تاریخ